ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن کے فاصلے سے وہ فوت ہو گئی، تو آپ پر غم پہ غم ٹوٹا۔ تو پھر جب مکے میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ نے عرب قبائل کو دعوت دینا شروع کی کہ کوئی مجھے لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، کوئی نہیں سننے والا۔ تو اس لیے طائف کا سفر کیا، وہاں سے بھی بڑی تکلیف لے کر واپس آئے۔ تو نبوت کا 11واں سال ہے اور حج جولائی کے مہینے میں ہے۔ آپ کو رات کو 6 نوجوان ملے، ایک گھاٹی میں بیٹھے باتیں کر رہے، بڑے شیطان کے پاس، عبداللہ بن رواحہ، ابو الحسن بن تیہان، عبادہ بن سامت، اسد بن زرارہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ اور نام بھی محدثین نے لیے ہیں، یہ جو میں نے نام بتائے ہیں یہ دلائل النبوہ اصفہانی نے جس روایت کو کیا ہے ترجیح دی ہے، میں نے اس کے مطابق آپ کو بتایا ہے، باقیوں نے اور نام بھی دیے ہیں۔ آپ نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری مانتے ہو؟ کہا تو ہمارے پاس کیا کلام ہے؟ تو آپ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ جو سنایا تو وہ کپ کپا گئے، کہا ہو یہ وہی ہے جس کی یہودی خبر دیتے ہیں، چلو ان سے پہلے مسلمان ہو۔ یہ مسلمان ہوئے اور بڑے خوش، ان کا جی اگلے سال آئیں گے۔ سارا سال آپ ان کے انتظار میں رہے۔ نبوت کے 12ویں برس میں 12 آدمی آئے، دو ان میں سے غیر حاضر تھے، 5 یہ اور 4 یہ اور 8 اور آئے، 12 آدمی۔ ان سے آپ نے بیعت لی رات کو، اس کو بیعت العقبۃ الاولی کہتے ہیں۔ پھر ان کا جی ہم اگلے سال آئیں گے۔ پھر نبوت کا 13واں برس تھا تو 72 آدمی آئے، 2 عورتیں ام منیع ام عمارہ رضی اللہ عنہما، 70 مرد۔ رات کو بیعت ہوئی، کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ کہا اچھا جب اللہ حکم دے گا میں آؤں گا۔ تو یہ واقعہ ہے ذوالحج کا۔ اس کے بعد محرم گزرا، ذوالحج پورا گزرا، پھر محرم گزرا۔ سفر کی 27 تاریخ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر میں اجازت ہوگی ہجرت کی، لیکن آپ کو نہیں ہوئی، تو آپ نے کہا بھائی ہجرت کرو، تو صحابہ جانا شروع ہوئے، 1 2 3 4۔ 27 تاریخ کو آپ کو حکم ہوا کہ آپ بھی نکلیں۔ تو آپ، یہ جمعرات کا دن تھا، تو آپ آئے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جانے کا حکم ہو گیا۔ ان کا میں بھی ساتھ ہوں، کہاں تم بھی ساتھ ہو۔ تو 27 کی رات کو آپ نکلے ہیں شب جمعہ۔ ادھر مدینہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر نکلیں گے۔ اس طرف مدینہ ہے تو اس طرف نکلے، یمن کے راستہ بالکل اس کے الٹ۔ تو یمن کے راستے کی طرف 4 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ تھا سور، اس میں یہ غار تھا بالکل اوپر۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چلتے گئے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑیں، تو اس سے آپ کی انگلیاں ساری زخمی ہو گئیں۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو سارے پاؤں خون سے بھر گئے تھے، تو آپ چڑھ نہیں سکے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پر بٹھا کر سارا پہاڑ طے کیا۔ جنہوں نے سور کا پہاڑ دیکھا ہے وہ جانتے ایسے سیدھا پہاڑ ہے، سیدھا۔ تو اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا اور اس کو اپنے پگڑی پھاڑ کے اس کے سوراخ بند کیے۔ پھر کچھ اور سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑا اور اسے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا، اس پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں۔ اندر آئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کرتا بھی نہیں ہے اور پگڑی بھی نہیں۔ تھوڑا سا روشنی ہوئی تھوڑی سی تو آپ نے دیکھا ننگے صرف تہمن۔ تو آپ نے کہا تیرا کرتا کہاں، تیری پگڑی کہاں؟ کہا جی یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کوئی چیز نہ نکلے، میں نے ان کو بند کیا ہے۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو فوراً جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابوبکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا اس کو ساتھی بناتے ہیں۔ قریش مکہ اس رات حملے کے لیے تیار تھے اور اندر دیکھ رہے تھے کہ سویا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور خود نکل گئے۔ اب عربوں میں دستور تھا اندر جا کے حملہ نہیں کرتے تھے، گھر میں نہیں جاتے۔ تو آج مسجدوں میں اندر آ کے قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس زمانے کا کافر بھی وہ مسجد تو چھوڑ، وہ گھر میں داخل ہو کے دشمن کو قتل نہیں کرتا تھا۔ اب وہ انتظار میں کہ یہ اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، ہم قتل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کو کچھ شک پڑا کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو انہوں نے پتھر مارے۔ تو پتھر مارے تو
تو حضرت علی